السلام علیکم۔ بھوت کہانی آفیشیل میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرے نیو چینل کی سٹوری پسند آئی ہوگی، اور جو لوگ بھی چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور ہیڈ فونس لگا لیں، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی بھوت کہانیوں کا۔ آج کی کہانی سرفراز شیئر کر رہے ہیں۔ سرفراز کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک ترین کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے تقریباً 15 سال پرانی بات ہے۔ میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا اور مجھے ہم لوگوں کی منڈی کے جو ذمہ دار تھے ان کے گاؤں سے ان دنوں میں گندم اٹھانی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ دن کے وقت میں دوسرے شہر میں بھی جاتا ہوتا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں رات کو آپ کے گاؤں سے جو گندم لانی ہے میں وہ لے آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان سے میں نے سارا ایڈریس وغیرہ لے لیا، ان کی گندم منڈی میں پہنچانی تھی۔ میں ان کے گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ گاؤں کا جو راستہ تھا وہ راستہ بہت زیادہ عجیب سا تھا، یعنی روڈ بہت سے خراب تھے ان کے، بلکہ ایک روڈ تو اتنا خراب تھا کہ وہاں سے گزرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں پر ایک لنک روڈ نظر آیا۔ مجھے لگا کہ لنک روڈ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں سے آسانی سے لوگ گزر سکیں اگر یہ مین روڈ خراب ہے تو۔ میں نے لنک روڈ کی طرف اپنی ٹرک کو ڈال دیا۔ اب رات تھی، اندھیرا تھا اور میں پہلی بار ان کے گاؤں میں آیا تھا۔ ویسے میں منڈی میں کام کرتا تھا، اکثر میں دوسرے شہروں میں اپنا ٹرک لے کر جاتا تھا، لوڈنگ کا کام ہمارا ہوتا تھا، تو کبھی کبھی ہمیں پورے سیزن کے لیے بھی بک کر لیتے تھے۔ تو اس بار پہلی بار میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شام کو ٹائم نکال کر رات کو آپ کا بھی کام کر دوں گا۔ دن کے وقت میں جا نہیں سکتا تھا، جہاں پر ہم لوگوں کی بکنگ ہوتی تھی ہمیں وہیں جانا ہوتا تھا دن کے ٹائم۔ خیر میں نے اس طرف اپنا ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ سڑک ٹھیک تو تھی لیکن سنسان بہت تھی، ویران بہت تھی، درخت بہت گھنے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ کافی آگے جا کر آبادی سے ملے گی، کیونکہ وہ جو لنک روڈ تھا اس میں جنگل کا راستہ زیادہ تھا۔ اکثر بڑے بڑے جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر لوگ لنک روڈ نکالتے ہیں اپنے کھیت کھلیانوں کی طرف سے یا جنگل والے راستے کی طرف سے، کیونکہ کبھی کبھار جو لکڑہارے ہوتے ہیں اپنی بیل گاڑیوں پر، اپنے تانگے وغیرہ پر، اپنے گھوڑوں پر کچھ مال وغیرہ لے کر تو لنک روڈز کو استعمال کرتے ہیں۔ جو مین روڈ ہوتے ہیں وہ ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں وہ سب لے کر تھا۔ میں ٹرک چلاتا گیا، آگے جا کر گھپ اندھیرا ہو گیا۔ وہاں پر اتنے گھنے درخت تھے کہ چاند کی چاندنی بھی مجھے بڑی مدھم سی لگ رہی تھی۔ میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹ سے جل رہی تھی، کچی سڑک تھی، مٹی بہت زیادہ اڑ رہی تھی، اس لیے مجھے ٹرک بھی تھوڑا سلو چلانا تھا۔ تبھی ایک دم سے قبرستان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جہاں جہاں تک نظر جا رہی تھی قبرستان تھا۔ میں نے اس قبرستان میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا بہت سے کالے رنگ کے پرندے ہیں جیسے کوے ہوتے ہیں، اس قبرستان میں گول گول چکر لگا رہے تھے۔ یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ایک نئی چیز تھی کہ اس طرح سے قبرستان میں یوں پرندوں کا گول گول چکر لگانا مجھے بہت زیادہ ڈرا بھی رہا تھا، پرسرار بھی لگ رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا میں اور جب آگے چلتا گیا، قبریں ساری نظر آ رہی تھی، ان پر چاند کی چاندنی پڑی تھی۔ ایک دم سے ایسا لگا جیسے قبرستان میں سے کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جو کوئی بھی تھا اس کے ہاتھ میں ایک پیلی روشنی والی لالٹین تھی، سفید لباس تھا۔ سنسان ویران قبرستان کا راستہ، رات کا ٹائم، اور اس طرح سے کسی کا سفید لباس میں چل کر آنا تھوڑا سا ڈرا رہا تھا۔ مجھے جنات سے، بھوت پریت سے بچپن سے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں جہاں کہیں بھی جنات کی بات سنتا تھا میں وہیں سے ڈر جایا کرتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس لالٹین کو لیے وہ بالکل آ کر قبرستان کے باہر کھڑا ہو گیا۔
اب میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ یہ جو کوئی بھی ہے یہ تو باہر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو چلو میں مدد کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. میں نے اپنا ٹرک تھوڑا آہستہ کر لیا، تو جب میں نے غور کر کے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی. اس عورت نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ میں لالٹین، سفید لباس، قبرستان کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی. اب میں نے اپنا جیسے ٹرک تھوڑا سا روکا، میں نے اشارہ کر کے پوچھا بھی کیا بات ہے، جانا ہے؟ پہلے تو اس نے تھوڑا سا مجھے وہ جو چہرہ ڈھکا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا دیکھا مجھے، پھر منہ سیدھا کر لیا. پھر میں نے سوچا کہ شاید نہیں جانا، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے. میں نے ٹرک جیسے سٹارٹ کیا تو اس نے پلٹ کر قبرستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور اشارے سے ہاتھ ہلانے لگے کہ قبرستان کی طرف دیکھو. جب میں نے قبرستان کی طرف دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس جیسی 4-5 عورتیں اور چلتی ہوئی آ رہی ہیں، وہی سفید لباس، وہی ان کے ہاتھ میں لالٹین کی روشنی. اتنی زیادہ عورتوں کو جب میں نے آتے دیکھا میری دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اور مجھے احساس ہوا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی عورتیں نہیں ہیں، مجھے تو یہ کچھ جنات لگ رہے ہیں. میں نے اپنا ٹرک چلانا شروع کر دیا. وہ جو عورتیں تھیں میرے ٹرک کے پیچھے بھاگنے لگ گئیں. ان کے چہرے اتنے خوفناک تھے کہ جس طرح سے بکرے کا یا گائے کا چہرہ ہوتا ہے، اور وہ بھاگ نہیں رہی تھی، جیسے اڑ رہی ہے. چیخو پکار، راستے میں اتنا چیخو پکار تھا کہ اس اڑتی ہوئی مٹی میں بھی وہ مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی. میں جتنا تیز ٹرک چلا سکتا تھا میں نے چلایا، کیونکہ وہ کوئی سڑک تو تھی نہیں، مٹی کا راستہ تھا، وہاں پر بھی گڑھے تھے. جیسے کیسے کر کے میں اس قبرستان والی سڑک سے آگے نکلا. آگے گیا تو کچھ گھروں کے آثار روشنی میں مجھے دکھائی دی. وہ جو سب کچھ تھا وہ پیچھے ہی تھم گیا، پیچھے ہی رک گیا. تبھی جب میں آبادی والی سڑک کے اوپر میرا ٹرک چڑھا اور میں اس کو لے کر جا رہا تھا تو سڑک کے درمیان میں ایک عورت ہاتھ میں لالٹین لیے چلتی ہوئی جا رہی تھی سڑک کے درمیان میں. اور وہ اتنا آہستہ چل رہی تھی، اتنا آہستہ چل رہی تھی، نہ وہ لیفٹ سائڈ پر ہو رہی تھی نہ رائٹ سائڈ پر. ہو بہو وہی عورتیں جیسے میں نے پیچھے دیکھی تو ان میں سے کوئی ایک لگ رہی تھی. میں اب ہارن بجا رہا تھا کہ یہ سڑک کے درمیان سے ہٹ جائے اور میں آگے نکلوں. جیسے وہ ایسی بہری ہو کر چل رہی تھی کہ وہ سن ہی نہیں رہی تھی. پہلے میں نے سوچا کہ جو کوئی بھی ہے میں اس کو ہٹ کر دیتا ہوں. پھر میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہو، ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے. میں بالکل اس کے قریب اپنا ٹرک لے گیا. پوری لائٹ اس پر پڑ رہی تھی. جس وقت پوری لائٹ اس پر پڑی اور وہ تھوڑی سی آگے چلی، میری نظر اس کے پیروں پر پڑی. اس کے پاؤں الٹے تھے، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف تھے، وہ الٹے پیروں والی کوئی پچھل پیری تھی. بس اسی وقت میں نے اس کو فوراً سے ہٹ کیا، اس کے آر پار کر دیا ٹرک. جب وہ ٹرک آر پار ہوا اس کے جیسے غائب ہو گئی اور بہت اونچی ایک چیخ سنائی دی. اتنے میں آبادی میں پہنچ گیا. ابھی رات تو اتنی ہوئی نہیں تھی، 8 بجے کا ٹائم تھا، لیکن وہ گاؤں بہت زیادہ سٹارٹ میں بھی میں یا شاید اینڈ پر تھا یا جہاں بھی تھا، ان گھروں میں ابھی دروازے بند تھے. آگے گیا میں تو ایک حویلی نما گھر تھا، اس کی بیٹھک کھلی ہوئی تھی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ٹرک روکا اور میں نے جس ذمہ دار کے گھر جانا تھا ان کا پوچھا. ان لوگوں نے کہا کہ آگے 3-4 گھر چھوڑ کر ان کی حویلی ہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ بندہ بڑا گھبرایا ہوا ہے، آیا بھی پہلی بار ہے، تو اخلا کر ان لوگوں نے پانی وغیرہ پوچھا. میں نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دیں. میں اترا، ان کی بیٹھک میں بیٹھا جا کر. 5-6 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی میں تو لنک روڈ کی طرف سے آیا ہوں اور یہی میرے ساتھ راستے میں ہوا ہے. ابھی بھی میرے ٹرک کے آگے کہ ایک عورت چلتی ہوئی جا رہی تھی جس کے ہاتھ میں لالٹین تھے، اس کے الٹے پیر تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان میں بیٹھا ایک بوڑھا شخص کہنے لگا وہ پچھل پیری ڈائن تھی. ہمارے یہاں پر لنک روڈ کی طرف جو قبرستان کا حصہ ہے وہ بہت ویران اور سنسان ہے. وہاں پر کچھ ایسی پرسرار قبریں ہیں جن کے بارے میں کوئی تاریخ نہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کن کی قبریں ہیں. ہمارے گاؤں کا قبرستان آبادی کی طرف ہے، جہاں پر اللہ نہ کرے گاؤں میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو ان کی تدفین کی جاتی ہے. یہ قبریں کس کی ہیں کوئی نہیں جانتا. اس لنک روڈ پر رات کے وقت کوئی بھی نہیں جاتا.
جب لکڑہارے اپنے مال وغیرہ لے کر اس لنک روڈ کی طرف سے آتے جاتے تھے تو ان کو راستے میں جنات، بھوت پریت، چڑیلیں آفتیں تنگ کرتی تھی، ستاتی تھی۔ کبھی کسی جانور کے روپ میں سڑک کے درمیان میں بیٹھ جانا اور ہٹنا نہ، کبھی کسی انسان کے روپ میں سڑک کے درمیان میں لیٹ جانا، باقاعدہ جیسے اوپر کفن لیا ہوتا ہے۔ آدھی آدھی رات میں چیخو پکار سنائی دینا۔ جہاں پر لنک روڈ کی حدود ہے وہاں تک وہ جنات آتے ہیں، بھاگتے ہیں، شور مچاتے ہیں، یہاں تک کہ آوازیں بھی دیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کا وہ جو لنک روڈ ہے وہ پرسرار ہونے کے ساتھ ساتھ آسیب زدہ بھی ہے، صرف اور صرف اس قبرستان کی وجہ سے، اس پرسرار قبرستان کی وجہ سے، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ قبریں ہیں کس کی جن کے اوپر جنات اور چڑیلوں آفتوں کے پہرے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تو انجان آدمی تھا، اجنبی تھا، مجھے تو پتہ نہیں چلا تو میں اس راستے پر آ گیا۔ آپ لوگوں کو لنک روڈ کے باہر کی طرف لکھ کر لگانا چاہیے کوئی بورڈ کہ اس طرف داخلہ منع ہے، کیونکہ کوئی بھی میرے جیسا بھولا بھٹکا انسان جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ اس راستے کی طرف آ سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا جو مین گاؤں کا راستہ ہے وہ تو بہت زیادہ خراب ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرف سے ہر وقت ٹریفک کا آنا جانا ہے، اس لیے وہ سڑک خراب ہو گئی ہے۔ ٹرک گزرتے ہیں، ٹریکٹر گزرتے ہیں، ٹرالے گزرتے ہیں، لوگ اپنے ویسے ریڑھی وغیرہ ہر چیز لے کر جاتے ہیں، بیل گاڑی۔ بارش کی وجہ سے وہ راستے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ کافی دفعہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان راستوں کو بنانے کی کام شروع کریں لیکن نہیں کر پاتے۔ اور جو بورڈ کی بات تم کر رہے ہو، ہم نے بہت دفعہ بورڈ گاؤں کی اس طرف بھی لگائے ہیں، اس طرف بھی لگائے ہیں، لیکن ان کو کوئی رہنے نہیں دیتا۔ ان کے اوپر ایک ایسی پرسرار آگ لگتی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ جس جگہ کے اوپر بورڈ کے جس حصے کے اوپر لکھا ہوتا ہے داخلہ منع ہے، ان لفظوں کو کوئی جلا کر مٹا دیتا ہے۔ کئی بار ہم نے وہاں پر درختوں پر لکھا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ان راستوں پر آنے جانے کے لیے کسی کو روکا جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ رات کے وقت لنک روڈ کے پاس کوئی آدمی بیٹھ جاتا تھا جو کہ انسان نہیں ہوتا تھا، انسانی روپ میں کوئی جن یا کوئی ایسی مخلوق وہاں پر بیٹھ جاتے تھے چادر لے کر۔ جب کوئی اجنبی گاؤں میں داخل ہوتا رات کے وقت اور ان سے راستہ پوچھتا تو ان کو لنک روڈ والا راستہ ہی بتاتے کہ یہ آبادی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ ویرانوں کی طرف۔ بہت سے لوگ ہمارے گاؤں میں رات کے وقت شور مچاتے ہوئے بھاگے ہیں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد میں بہت ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اجازت دے، کیونکہ میں نے تو واپس بھی جانا ہے۔ پھر میں نے وہ جو ذمہ دار تھے ان کے گھر گیا، وہاں سے میں نے گندم وغیرہ لوڈ کروائی، ان کے کچھ مزیرے تھے ان سے، پورا ٹرک لوڈ ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے کھانے وغیرہ کی بھی آفر کی، لیکن خوف کے مارے میں نے بس پانی ہی پیا۔ وہاں سے جب اپنا ٹرک لے کر میں نکلا تو اب میں مین روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے راستہ پوچھ لیا، جو ہی مین سڑک پر پہنچا ٹرک چلانا شروع کیا۔ کچھ سڑک ٹھیک تھی اس طرف سے، اس مین والی سائڈ سے تو سڑک بہت خراب تھی۔ میں نے سوچا کہ میں آرام سے جاؤں گا، لیکن جاؤں گا اسی راستے پر۔ اب اسی سڑک پر، مین سڑک پر ایک ایسا پوائنٹ آتا تھا جہاں سے لنک روڈ کنیکٹ ہوتا تھا۔ وہاں پر مجھے ایک آدمی چلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے تہمت باندھی ہوئی تھی، چادر اوڑی ہوئی تھی، گرمی کے موسم میں چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ دے کر مجھے روکا۔ میں رکنا نہیں چاہتا تھا، ٹرک چل رہا تھا، میں نے ہلکا سا بس اس کو روکا تو وہ کہنے لگا یہ سڑک خراب ہے، ادھر سے چلے جاؤ، یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا۔ تبھی اس کی آواز بدل گئی اور آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنے ٹرک کے دروازے کو بند کیا، ونڈو کو بند کیا، شیشے کو، اور ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ وہ بھی تقریباً آدھے راستے تک میرے پیچھے پیچھے بھاگا۔ اللہ اللہ کر کے میں اس بھوتیا گاؤں سے نکلا، ان راستوں سے نکلا، منڈی پہنچا، جا کر سو گیا۔ صبح جا کر میں نے 9-10 بجے ان کی جو گندم تھی وہ منڈی میں پہنچائی اور ان ذمہ دار صاحب کو کہا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کے گاؤں میں یہ معاملات ہیں، اگر آپ مجھے آگاہ کر دیتے تو شاید میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ مجھے کل رات سے بخار ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں ہی جانتا ہوں، آپ کو تو کچھ نہیں گیا اس میں۔
تو وہ ذمہ دار صاحب کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لنک روڈ کی طرف سے جاؤ گے، کیونکہ اس راستے کی طرف سے تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ کئی بار اس راستے کے اوپر کٹے ہوئے درخت اور جھاڑیاں بھی کانٹے دار بچھائی گئی کہ کوئی نہ جائے، لیکن وہ سب رات ہوتے ہی اس راستے کو کھول دیتے ہیں۔ جنات وہاں سے ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتے ہیں کہ مسافر جان بوجھ کر اس صاف راستے کی طرف آئے اور ان کو شکار کیا جا سکے۔ اللہ کا کوئی خاص کرم تھا شاید جو میں بچ گیا، ورنہ اتنے خطرناک راستے سے اس ٹائم گزرنا، شاید وہ مجھے کوئی بھی نقصان دے سکتے تھے، ٹرک کو پلٹ سکتے تھے، مجھے جانے نقصان دے سکتے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جنات آگ لگا دیتے ہیں چیزوں کو۔ بہت سے خیال میرے ذہن میں آئے، اس کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی اس گاؤں کی طرف نہیں گیا۔ ذمہ دار صاحب نے مجھے بڑی دفعہ کہا، یہاں تک کہ ڈبل پیسوں کی بھی آفر کی، لیکن میں نے انہیں صاف کہا کہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ سرفراز صاحب کا۔ دوسرے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اور ان چیزوں سے بچ کے رہتے ہیں، پھر دوبارہ تو وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے، لیکن کبھی کبھی کچھ انسان، سب نہیں، کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو محض وہم سمجھ لیتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کے رسک لینے کے لیے دوبارہ سے ان راستوں پر چل نکلتے ہیں۔ تو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ زندگی کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھے اور ہمیشہ جنات سے اور جنات والے راستوں سے دور رہے۔ یہ تھی آج کی بھوت کہانی آفیشیل کی نیو ایپیسوڈ۔ یہاں پر بھی کچھ دن میں ریگولر ڈیلی سٹوری دوں گی انشاءاللہ، اور پھر ایک دن کے گیپ سے آیا کرے گی۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کریں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اور اگر سٹوریز پسند آتی ہیں تو اپنے فرینڈ اینڈ فیملیز میں بھی شیئر کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں بھوت کہانیاں آفیشیل 99 پر، میرے ای میل ایڈریس پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔